بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کا آنے والا دن ہو سکتا ہے ابھی تک کلیئر نہیں ہے کہ پہلی شعبان ہو جائے۔ جیسا کہ میں نے حدیث بیان کی تھی کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا 3 مہینے بہت زیادہ معتبر ہیں، ایک رجب کا مہینہ، ایک شعبان کا مہینہ اور ایک رمضان المبارک۔ رجب کا مہینہ علی کا مہینہ، شعبان کا مہینہ رسول کا مہینہ، رمضان المبارک اللہ کا اور بندوں کا مہینہ۔ لہذا یہ 2 مہینے اللہ نے مبارک رمضان المبارک سے پہلے اس لیے رکھے تاکہ آپ لوگ تیار ہو جائیں، آمادہ ہو جائیں اس زمانے کے لیے، اس پیریڈ کے لیے کہ جو آپ کے لیے اللہ نے بہترین مہینہ قرار دیا ہے، تاکہ آپ کے ایک ایک عمل پہ ڈبل اجر آپ کو دیا جائے۔ تو یہ 2 مہینے آپ کی ٹریننگ کے مہینے ہیں، یعنی آپ کو آمادہ کیا جا رہا ہے۔ جس طرح سپاہی جب بنایا جاتا ہے تو سپاہی بننے سے پہلے ٹریننگ دی جاتی ہے، تو اسی طرح آپ کو اللہ تعالیٰ کا مہمان چونکہ بننا ہے نا۔ رمضان المبارک میں بندہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے، یہ روایت میں موجود ہے۔ تو آپ چونکہ 11 مہینوں میں آپ کھاتے اسی کے دسترخوان پہ ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ 1 مہینے میں کہتا ہے کہ تم میرے مہمان ہو۔ تو آپ یہیں سے اندازہ لگائیے کہ جب بندہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے تو اس مہمان بننے کے لیے جس تقدس کی ضرورت ہے، جس پاکیزگی کی ضرورت ہے، جس اخلاق کی ضرورت ہے، وہ اخلاق اور وہ عبادت کے طریقے اور وہ عبادت کا وزن اور وہ عبادت آپ جو ہیں وہ اس مبارک مہینے میں کریے کہ جسے ہم رجب المرجب اور شعبان المعظم کہتے ہیں۔ اسی لیے حدیثوں میں آیا ہے شعبان المطہر، پاکیزگی کا مہینہ، یعنی آپ کو پاک کرنے کا مہینہ۔ جب آپ پاک ہو جائیں گے تبھی تو اس لائق بنیں گے کہ اللہ کے مہمان بنیں۔ تو لہذا اللہ آپ کو اپنا مہمان بنانے سے پہلے یہ 2 مہینوں میں آپ کو ٹریننگ دی جا رہی ہے، ایک رجب میں اور ایک شعبان میں۔ اور اس مہینے کی عظمت کے کیا کہنے، اب آپ توجہ دیجئے، تمہید کی منزلیں ختم ہو گئی کہ اس مہینے کی عظمت کے کیا کہنے کہ جس نبی سے جو چیز بھی منسوب ہو جائے وہی قابل احترام ہو جائے۔ گلیاں اگر نبی سے منسوب ہو جائیں تو گلیاں قابل احترام، ذروں پہ اگر قدم آ جائیں تو ذرے قابل احترام، ایک چادر اوڑھ لیں تو چادر قابل احترام، ایک کملی اوڑھ لیں تو یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، طٰہٰ، یاسین، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ جس شہر میں رہے وہ شہر قابل احترام، جن گلیوں میں چلے وہ گلیاں قابل احترام، جو کپڑا پہن لیا وہ کپڑا قابل احترام، جس جگہ قدم رکھ دیا وہ جگہ قابل احترام۔ تو آپ یہ دیکھیں جو چیز بھی تمہارے نبی سے منسوب ہوتی چلی جائے گی وہی چیز مبارک بنتی چلی جائے گی۔ تو پھر وہ مہینہ کتنا قابل احترام ہے کہ جسے نبی کہیں کہ شعبان میرا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ اب جس کو مجھ سے پیار ہے اسے اس میں عبادت کرنی پڑے گی۔ اگر نبی سے پیار ہے، اگر رسول سے پیار ہے، اگر اپنے آقا و مولا سے پیار ہے، اگر سرکار مدینہ سے پیار ہے تو آپ کو اس نسبت کا خیال کرنا پڑے گا، اور وہ نسبت یہ ہے کہ شعبان میرا، زور سے بولیے، شعبان میرا مہینہ۔ اتنا تو ماشاءاللہ عربی صاحب واقف ہیں، شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ تو یعنی اس مہینے کا احترام آپ 2 وجہ سے کریں گے، ایک اللہ کی عبادت کر کے کریں گے، اور ذہن میں یہ رکھیں گے کہ ہمیں اس مہینے میں رسول اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہونا ہے۔ اچھا کمال کا مسئلہ تو دیکھیے، رجب میں علی کی ولادت کو رکھ دیا تاکہ رجب میں علی سے قریب ہو جاؤ تو علی ولی اللہ کہو،
شعبان رسول سے منسوب کر دیا تاکہ عمل کر کے رسول سے قریب ہو جاؤ تو محمد الرسول اللہ کہو۔ رمضان کو اللہ نے نسبت دی شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ تو اب یہ بتائیے یہ تینوں مہینے کلمے کو کمپلیٹ کرتے ہیں یا نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام یوما واحدا فی شہری وجبت الجنہ، جو انسان میرے اس مہینے میں ایک روزہ بھی رکھ لے تو اللہ اس روزے کے بدلے انسان کے اوپر جنت کو واجب قرار دیتا ہے۔ کہیں ہے لہو الجنہ، کہیں ہے وجبت لہو الجنہ، تو بہرحال مختلف تعبیریں ہیں حدیثوں میں۔ ایک روزے کے لیے خالی کہ اگر اس میں شعبان المعظم میں اگر آپ ایک روزہ رکھ رہے ہیں میرے اس مہینے میں تو اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر جنت کو واجب قرار دیتا ہے۔ اچھا دوسرا فائدہ آپ سنیے، یعنی 3 فائدے ہیں روزہ رکھنے کے۔ پہلا فائدہ جنت واجب ہے، دوسرا فائدہ حرم اللہ جسدہ علی النار، جو انسان اس مہینے میں یعنی میرے مہینے میں ایک روزہ رکھ لے اللہ اس کے اوپر جہنم کو حرام قرار دیتا ہے۔ یعنی ابھی ایک روزے کی بات ہو رہی ہے، اور جو 3 رکھ لے 4 رکھ لے، دیکھیں یہ 2 مہینے ایسے ہیں ان میں ہر روزے کے اوپر مطلب اگر الگ الگ تاریخ میں آپ روزہ رکھیے، پہلی شعبان کو روزہ رکھیے تو اجر کچھ اور ہے، دوسری کو رکھیے تو فائدہ کچھ اور ہے، تیسری شعبان کو روزہ رکھیے تو فائدہ کچھ اور ہے۔ یہ رجب اور شعبان کے مہینے میں باقاعدہ آپ ذرا امالی شیخ طوسی میں، امالی شیخ صدوق میں جب آپ جائیں گے تو ہر روزے میں ہر تاریخ میں جو آپ روزہ رکھیں گے ایک الگ فائدہ اللہ نے تذکرہ کیا ہے، اور نبی نے ایک الگ فائدہ بتایا کہ اگر 5 کا روزہ رکھیں گے تو یہ فائدہ، 6 کا روزہ رکھیں گے یہ فائدہ، اگر آپ ایام 20 میں روزہ رکھیں گے تو یہ فائدے ہیں، یعنی الگ الگ فائدے 30 کے 3۔ میں تو کہتا ہوں اردو میں ہے ماشاءاللہ یہ کتابیں، ڈاؤن لوڈ کر کے بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ میں تو خالی ایک روزے کا بھی اجر بتا رہا ہوں، باقی تو انشاءاللہ حجت الاسلام والمسلمین سبتین صاحب جو ہیں وہ تشریف لے آئے ہیں تو وہ شعبان المعظم میں آپ کی بہرحال خدمت میں حاضر رہیں گے اور وہ زیادہ اعمال اس کے بیان کریں گے۔ میں تو خالی ایک روزے کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ پہلا فائدہ جنت واجب ہو جاتی ہے، دوسرا فائدہ جہنم حرام ہو جاتا ہے، اور تیسرا فائدہ کنتو شفیعہ یوم القیامہ، قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا جو میرے مہینے میں ایک روزہ رکھے گا۔ اب دیکھیں 3 چیزیں ہیں، 3 چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی۔ پہلے جہنم حرام، جنت واجب، اور میں اس کی شفاعت کروں گا۔ 3 اعمال مجھے خالی بیان کرنے۔ ایک، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، پیغمبر اکرم مرسل اعظم، آپ ارشاد فرماتے ہیں جو انسان، یہ نماز بھی میرے خیال میں کلپ بھی بن جائے گی، نوٹ بھی کر لیں، کہ اس میں جو جمعراتیں آئیں گی جسے شب جمعہ آپ کہتے ہیں، ایک نماز بتائی ہے پیغمبر اکرم نے اس میں کہ جتنی بھی شعبان کے یوم الخمیس ہیں، یعنی جمعرات کے دن ہیں، جتنے بھی شعبان میں جتنی بھی جمعرات پڑھیں گی اس میں 2 رکعت نماز مستحب ہے۔ اب یہ جمعے کی بات نہیں ہو رہی، جمعرات کی بات ہو رہی ہے۔ یوم الخمیس میں 2 رکعت نماز مستحب ہے، اور طریقہ پیغمبر نے کیا بتایا؟ پہلی رکعت میں سورہ الحمد 100 مرتبہ سورہ توحید، پھر دوسری رکعت بھی ایسے ہی پڑھیے، سورہ الحمد اور 100 مرتبہ سورہ توحید، اور اس کے بعد آپ سلام پڑھیے، سلام کے بعد آپ کو 100 مرتبہ صلوات پڑھنی ہے، 100 مرتبہ صلوات پڑھیے۔ اس کے بعد میں جو لفظ لکھا پیغمبر نے، قضى الله له امر کل من امر الدنیا والآخرہ، اس نماز کی بدولت پروردگار عالم تمہاری دنیاوی حاجات کو بھی پورا کرے گا، اخروی حاجات کو بھی پورا کرے گا۔ تو اچھا یہ ایسے چھوٹے چھوٹے عمل ہیں کہ جس کو آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو دن میں موقع نہیں مل رہا ہے تو شب جمعہ میں پڑھ لیجئے، خالی 2 رکعت نماز، مگر ہر جمعرات میں
آپ پڑھیے، اللہ جو ہے دنیاوی حاجات اخروی حاجات آپ کی پوری فرمائے گا۔ میرے خیال میں 4 دفعہ آپ کو پڑھنی پڑے گی، یہ 4 جمعرات آئیں گی تو آپ کو 4 دفعہ پڑھنی پڑے گی، لیکن پھر اس کے نتائج دیکھیے، اس کے فضائل دیکھیے، اس نماز کے جو پیغمبر نے فرمائی، یہ شعبان ہی میں ہے، بس توجہ چاہتا ہوں، یہ شعبان ہی سے مخصوص ہے کہ اس نماز کو آپ پڑھیے اور اپنی ساری حاجتیں اللہ سے قبول کروائیے۔ تو یہ 2 عمل ہو گئے۔ اس کے علاوہ سنیے آپ، بڑا عجیب و غریب مسئلہ، خدا کی قسم اتنے فضائل اس مہینے کے، اسی طرح رجب کے، اسی طرح شعبان کے، اور رمضان المبارک میں تو حد ہے۔ ایک تسبیح ہے اس میں شعبان کے اندر، استغفر اللہ واسألہ التوبہ۔ استغفار کے صیغے مختلف ہیں، اگر آپ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم ذو الجلال والاکرام واتوب الیہ، یعنی مختلف صیغے ہیں اس کے، کئی چیزیں بتائی گئی ہیں استغفار کے بارے، لیکن جو شعبان کے لیے بتائی گئی ہے، نبی فرماتے ہیں، دیکھیں بڑا چھوٹا سا عمل بتا رہا ہوں انشاءاللہ آپ کو، اور اسے آج ہی سے شروع کر دیجئے، اور یہ ہر روز کے لیے۔ نبی فرماتے ہیں، من استغفر اللہ کل یوم 70 مرہ، جو انسان 70 مرتبہ، خالی 70 مرتبہ، نہ 100 مرتبہ نہ 200 مرتبہ، خالی 70 مرتبہ جو انسان یہ والی استغفار پڑھے، استغفر اللہ واسألہ التوبہ، تو کیا کہ غفر اللہ لہ ذنوبہ ولو کانت مثل عدد النجوم۔ اگر آپ نے یہ استغفار پڑھی تو پروردگار عالم تمہارے سارے گناہوں کو بخش دے گا، چاہے یہ گناہ اتنے ہی کیوں نہ ہو جتنے آسمان پر ستارے ہیں۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں، اور ایک استغفار میں نے بتائی تھی جو نماز عصر کے بعد ہے، جو شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے لکھی ہے مالی شیخ صدوق میں، وہ میں پڑھ چکا ہوں آپ کے لیے، لیکن یہ استغفار خالی ہے شعبان المعظم، استغفر اللہ واسألہ التوبہ۔ اور یہ بھی اپنے ذہن میں رکھیے، بڑے فائدے ہیں جو سورہ نوح میں بیان ہوئے ہیں۔ جیسے وہ مولا علی کی خدمت میں ایک شخص آیا تھا، آنے کے بعد اس نے کہا تھا کہ میرا باغ خشک ہو گیا، کہا استغفار کرو، اولاد نہیں ہوتی، کہا استغفار کرو، کئی فائدے ہیں اس میں۔ تو امام نے کہا استغفار کرو، استغفار کرو، استغفار کرو۔ اچھا کبھی کبھی استغفار جو ہے خالی اپنے لیے نہیں کیا جاتا۔ مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب وہ فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں، پہلا جملہ عجیبت لمن یقنط ومعہ الاستغفار، مجھے تعجب ہے اس انسان پر کہ جو رحمت الہی سے مایوس ہو جائے حالانکہ وہ استغفار کرنے پہ قدرت رکھتا ہو۔ عجیب تو لمن یقنط ومعہ الاستغفار، یعنی آپ استغفار کر سکتے ہیں اور تب بھی رحمت خدا سے مایوس ہو جائے؟ نہیں، یہ استغفار بڑی نعمت ہے آپ کے لیے، بڑی رحمت ہے آپ کے لیے، درجات کے اضافے کے لیے ہے، آپ کی اقتصادی بندشوں کو توڑنے کے لیے ہے، آپ کی اولاد کے لیے، آپ کے لیے ہے۔ حد یہ ہے کہ کبھی کبھی آپ کے لیے نہ ہو تو آپ جو آپ کے آس پاس لوگ رہتے ہیں ان کے بچاؤ کے لیے بھی ہے۔ بڑا عجیب جملہ ہے، اس لیے کہ استغفار کو مولا علی نے اور قرآن کریم نے جتنے وجود پیغمبر کے فائدے ہیں، بڑا جملہ ہے اگر اس کو آپ سمجھ لیں، جتنے فائدے وجود پیغمبر کے ہیں اتنے ہی فائدے استغفار کے ہیں۔ آپ یہ لگائیے اس سے بڑا جملہ کیا ہو سکتا ہے؟ کانا نہج البلاغہ کانا فی الارض امانان من عذاب اللہ، انسان کو اللہ کے عذاب سے 2 چیزیں بچاتی ہیں۔ ایک امان وہ ہے وقد رفع احدهما، ایک امان تو وہ ہے جو اٹھا لی گئی، اور ایک امان وہ ہے جو باقی ہے، فہو الاستغفار، اور وہ امان جو باقی ہے وہ استغفار ہے۔ یعنی آپ کے اوپر جو عذاب نازل نہیں ہو رہا، میں گناہ کر رہا ہوں
ایک سے ایک گناہ کر رہا ہوں، ایک سے ایک غلطی کر رہا ہوں، ایک سے ایک فراڈ کر رہا ہوں، عذاب نازل مجھ پہ نہیں ہو رہا. کیوں نہیں ہو رہا؟ اس لیے کہ کوئی شہر میں ایسا مومن ہے جو استغفار کر رہا ہے. ایک مومن کا استغفار اتنے گناہگاروں کو بچا لیتا ہے. ایک شہر میں اگر ایک استغفار کرنے والا ہو، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے میرے پیغمبر ہم اس قوم پہ عذاب نازل نہیں کریں گے جب تک کہ آپ اس قوم کے درمیان میں ہیں. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور جب تک عذاب نازل نہیں کریں گے جب تک استغفار کرنے والے موجود ہیں. ارے میں توجہ چاہتا ہوں، بڑا جملہ ہے. یعنی کیا فرمایا میرے مولا نے، اور قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ ہم اس قوم کے اوپر عذاب نازل نہیں کریں گے جب تک اس قوم میں نبی موجود ہیں یا استغفار کرنے والے موجود ہیں. اور عزیزو، یہ زمانہ تو وہ ہے کہ جس میں واقعاً یہ دونوں چیزیں موجود ہیں. اس لیے کہ محمد کا بیٹا بھی موجود ہے اور وہ استغفار بھی کر رہا ہے. ایک صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد پر.